حمدا وصلاة وسلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں درس میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی فضیلت اور تلاوت قرآن کے آداب پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے کیا آداب ہیں، یہ چیزیں آج کے درس میں ہم سیکھیں گے۔ تو سب حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کرنے کی فضیلت جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے دن آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار عز و جل، اسے خلعت عطا فرما، یعنی پوشاک عطا فرما۔ تو اس شخص کو، اس صاحب قرآن کو، بشرطے کہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو، قرآن باعمل ہو، قرآن کا حافظ ہو، باعمل ہو، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا اس قرآن کے حافظ کو، قرآن والے کو، باعمل، بشرطے کہ باعمل ہو۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اور زیادہ کر، یعنی اس پر اور زیادہ انعام فرما، مطلب اور زیادہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے بزرگی کا حلہ پہنائے گا، بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا اس حافظ قرآن کو۔ اس کے بعد پھر عرض کرے گا قرآن، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی اس قرآن کے قاری کے لیے۔ تو سامعین دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی فضیلت آئی ہے۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ جس نبی پر اتری ہے وہ نبی بھی تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کا اپنی اولاد کو قرآن کا قاری، عالم، حافظ بنائیں، قرآن کا، یعنی کہ ہم قرآن کو سمجھنے والا بنائیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، قرآن سمجھائیں، قرآن کا قاری بھی بنائیں، قرآن کا حافظ بھی بنائیں، تاکہ یہ ہماری اولاد کو یہ انعامات قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور فرمان عالی شان سماعت فرمائیں، جس فرمان عالی شان کو روایت فرمانے والے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہوتا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ تو سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ بنیں، قاری بنیں، ہم دین متین کو سیکھیں، سمجھیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح باندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں، یعنی کہ وہ چھوٹ جائیں، آزاد ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے، اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو قرآن کو، اس دولت بے نہایت کو، اس بے انتہا دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ قرآن کے جب حافظ بن گئے تو قرآن کو دن رات پڑھتے رہنا ہے، قرآن کو بھلانا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھ کے یاد کر کے رکھ چھوڑا، نہیں، بلکہ کیا کرو، قرآن کو پڑھتے رہو، قرآن کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، نہیں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ قرآن کو پڑھتے رہنا ہے دن رات کی گھڑیوں میں، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرانے کی ترغیب دو۔ یہ نہ کرو کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت نصیب کر دے، اور وہ قرآن حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے جب ہم قرآن کے حافظ بنیں تو ہم قرآن کو حفظ کر کے بھلا نہ دیں، قرآن کو پڑھتے رہیں، دن رات قرآن کی تلاوت کے اندر ہم مصروف رہیں، تاکہ قرآن ہمیں نہ بھولے، قرآن ہمیں یاد رہ جائے۔ سامعین، تلاوت قرآن پاک کے آداب سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھ کر جو پڑھے گا یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی ہے، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ٹچ موبائل میں قرآن پاک جو ہے اس میں رکھ کے پڑھنے کی بجائے میرے بھائیوں، ہم قرآن کو جو کتابت کی صورت میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو اس میں چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ہم قرآن کو جو کتابت کی صورت میں ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے ہم اس سے پڑھیں، بجائے اس میں رکھنے کے، ٹچ موبائل میں رکھ کر پڑھنے کے۔ اس سے قرآن پاک، تو اس میں چھونا بھی عبادت ہو گیا، دیکھنا بھی عبادت ہو گیا اور پڑھنا بھی عبادت ہو گیا۔ دوسرا، قرآن پاک کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو کر
قبلہ رو، قبلے کی طرف چہرہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہی پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ آگے تیسرا ادب یہ ہے، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لاحن کے ساتھ قرآن پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے، قرات کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھے، تلفظات کے ساتھ۔ چوتھا ادب قرآن کا یہ ہے، لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، اگر دل بٹے تو پھر مکروہ ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ ہاں البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ قل هو اللہ احد نہ پڑھے، 1 بار پڑھے۔ چھٹا قرآن مجید فرقان حمید کا ادب یہ ہے، مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر قرآن کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا، اس کی اصل نہیں ملتی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات احادیث میں نہیں آئی ہے۔ ممکن ہے یہ بات بچوں کو ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے کی گئی ہو، وگرنہ اس بات کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ملتی کہ قرآن کو اگر کھلا ہوا چھوڑ کر جاؤ گے تو شیطان پڑھے گا، نہیں بھائی۔ جب بلند آواز سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید فرقان حمید سننے کی غرض سے حاضر ہوا ہو تو سب پر سننا فرض ہے، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے۔ اگر سننے کی غرض سے نہیں حاضر ہوئے، ان میں سے اگر کوئی ایک بندہ سنے گا تو وہ کفایت کر جائے گا، اگرچہ باقی لوگ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ جب لوگ کام میں مشغول ہیں تو یہ وہاں پر نہ پڑھتا، تو اس صورت میں اگر پڑھے گا تو پڑھنے والے پر گناہ ہے، ان کام کرنے والوں پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کام میں مشغول ہیں، وہ سننے کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، غلط پڑھنے والے کو بتا دے کہ صحیح پڑھ، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریتاً یعنی مانگا ہوا ہے یا ادھار کے طور پر لیا ہوا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھتا ہے تو اس دیکھنے والے پر، اس پڑھنے والے پر واجب ہے بتا دینا کہ یہاں پر یہ غلطی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن کے ادب والا بنائے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنائے،
قرآن کی تعلیمات ہمیں سیکھنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری توجہ پروردگار جل شانہ ہماری قرآن مجید، فرقان حمید اور دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ یہودی کے نظام، تعلیم، اس کا نظریہ، اس کی تہذیب سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بچائے اور ہمیں قرآن کا حافظ اور قاری بنائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل